قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ اور اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 تسلسل کے ساتھ ہماری ان آیات طیبات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے ضمن میں آنے والے نکات، واقعات، شان نزول اور نصیحت آموز اقوال صالحین یہ ہم سن رہے ہیں۔ آج اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے سے تنبیہ فرمائی، سمجھایا، اور ان کے دشمن، ان کی حرکتیں، ان کی سازشیں، ان کے طریقہ واردات میں سے چند ایک کو بیان کیا۔ ایک بات جو طے ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے پاس سب سے قیمتی اثاثہ ہمارا ایمان ہے۔ اس بیسک چیز کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہر مسئلہ بعد میں ہے، ہر پریشانی بعد میں ہے، زندگی کے جملہ معاملات بعد کے ہیں، سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان کی ضرورت کیا ہے؟ ایمان آتا کیسے ہے اور ایمان جاتا کیسے ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اس ایمان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، ہماری پریشانیاں ہیں، ہماری معاشی پریشانیاں، سماجی پریشانیاں، ہمارے معاشرے کا خوف، ہمارے معاشرے کا خطر، ہمارے معاشرے کی ٹینشنیں، یہ سب کچھ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مومن ہمیشہ ایمان کو مقدم رکھتا ہے، اور ہمارے معاشرے کی ہر وہ چیز کہ جس سے ایمان کو تقویت ملے، ایمان کو طاقت ملے، قوت ملے، مومن اسے اختیار کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، حرام کھانے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا ایمان سلامت رکھوں۔ حرام کھاؤں گا، ایمان کمزور ہوگا۔ نافرمانی کروں گا، ایمان کمزور ہوگا۔ رشوت کھاؤں گا، ایمان کمزور ہوگا۔ حسد کروں گا کسی سے، ایمان کمزور ہوگا۔ دھوکے دوں گا، معاشرے میں فراڈ کروں گا، ایمان کمزور ہوگا۔ کیونکہ جس کا ایمان کامل ہو وہ کبھی دھوکے نہیں دیتا۔ شراب پینا ایمان کو کمزور کرتا ہے، زناکاری ایمان کو کمزور کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ گندے گندے معاملات کو دیکھنا ایمان کو کمزور سے کمزور کرتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے دل میں ایمان کی اہمیت کتنی ہے۔ ایمان تو سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی میرے وجود سے بڑھ کر ہے میرا ایمان۔ میرا وجود چلا جائے، میرا وجود ختم ہو جائے، ایمان ختم نہ ہو۔ اپنی پرسنل لائف کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے گا، بحیثیت مسلمان اپنے ایمان کو ہمیشہ فوقیت دے۔
زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے فیلڈ میں اپنے ایمان کو، اپنی پرسنل لائف میں، اجتماعی معاشرے میں ایمان ایمان اور ایمان، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، بہت بھاری چیز ہے ایمان، بہت طاقت والی ہے۔ یہی ایک چیز ہے جو ہماری اگلی منزلوں کے لیے راہ نجات نکالے گی۔ ایمان ہوگا تو آگے نظام میں بھی نجات، قبر میں بھی سکون، میدان محشر میں بھی سرخروئی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخروئی۔ اور اگر ایمان نہ ہوا تو پھر نہ قبر اچھی، نہ نزاع اچھا، نہ حشر اچھا، نہ آگے حساب اچھا۔ اور اس ایمان کو کبھی بھی یہ کہہ کر ٹال نہ دیا جائے چلو خیر ہے بعد میں دیکھیں گے، چلو اللہ معاف کرنے والا ہے، کیا کرے ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، نہیں چل پاتے، نہیں ہوتا ایسا۔ نہیں، یہ چیز ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جب سیرت ہم پڑھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی جب سیرت پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ان کا ایمان ہے، سب سے امپورٹنٹ۔ انہوں نے دولت چھوڑ دی ایمان کی خاطر، عورتیں چھوڑ دی ایمان کی خاطر، اپنے مال و متاع کو چھوڑ دیا ایمان کی خاطر۔ یوں سمجھے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا بس ایمان کی خاطر کہ ایمان سلامت رہے۔ اچھا، اتنا یہ حضرات مقدس ہستیاں اس ٹاپک کو فوکس کرتی تھی کہ ایمان سلامت رہے، ایمان مضبوط رہے، ایمان کو تقویت ملتی رہے، ایمان مزید مضبوط ہوتا رہے، کہ مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ بات سمجھ لی کہ اگر اس امت کو توڑنا ہے، اگر اس امت کو توڑنا ہے تو بھوکا رہنے سے یہ امت کبھی نہیں ٹوٹی۔ آپ معاشی فساد کر دو اس امت میں، جو کچھ مرضی کر لو، آپ اس امت کو توڑ نہیں سکتے تب تک جب تک آپ اس کے اندر سیکچول کنڈیشن ڈال دو، گندی چیزیں ڈال دو، بے رہروی کی طرف اس امت کو لے کر آ جاؤ، سب چیزوں کی اویلیبلٹی کر دو، آپ سب کچھ کر دو، جب تک کسی مسلمان کا ایمان سلامت ہے، اس کے اندر ایک حیا کا مادہ ہے، غیرت کا مادہ ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے تو پھر انسان ان چیزوں کی طرف زیادہ انوالو ہوتا ہے۔